روحام ملیحہ کے لیے خود کو بہت زیادہ چینج کرتا ہے۔ ملیحہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو شکر ہے میں اس رشتے سے مطمئن اور سیٹسفائی ہوں کہ میں نے یا میری ماں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اگر میں نے موہت کو چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں روحام کو بہت اچھا لائف پارٹنر پایا ہے۔ روحام ملیحہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں شاپنگ مال میں جاتے ہیں، وہاں پر جب ان کو ثنا ملتی ہے، روحام کا تو بیہیویئر ہی جیسے کہ چینج ہو جاتا ہے۔ ملیحہ سے روحام کہتا ہے کہ تم اگر میرے اس رشتے میں خود کو پرسکون یا مطمئن ثابت نہیں کر پا رہی تو تم جو فیصلہ لوگی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ملیحہ کی ماں ملیحہ کو کہتی ہے کہ تم اپنے لیے تیار ہوا کرو، اپنے شوہر کے لیے اس کو خوش رکھا کرو، اس کے لیے تم سجو سنورو، تمہیں کیوں کسی کا سوگ منانے کی ضرورت ہے؟ میں تمہیں اتنا کہتی ہوں، اتنا سمجھاتی ہوں، تمہیں میری باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ملیحہ جو ہے وہ اپنی ماں کی بات مان جاتی ہے اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے جب تیار کرتی ہے تو اپنے آپ کو اتنا زیادہ سجا سنوار کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے آج تک کبھی خود کو اتنا زیادہ تیار نہیں کیا کسی کے لیے، میں آج پہلی دفعہ روحام کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میں نے اتنا اچھا اس کے لیے جوڑا پہنا ہے اور اس کے لیے میں نے اتنا اچھا خود کو تیار کیا ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے خود کو تیار نہیں کیا۔ روحام جو ہے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، اگر اس نے میری کسی بات کا یا میرے اس رویے کا کوئی رسپانس نہ کیا تو میرا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ خود سے ہی مرر میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب روحام اس کو دیکھتا ہے، اتنا اس کے لیے وہ تیار ہوئی ہوتی ہے تو روحام خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر الگ ہی اسمائل ہوتی ہے۔ پھر ملیحہ روحام کو کھانا وغیرہ دیتی ہے تو اتنے میں روحام اس کو کہتا ہے کہ ہم کہیں باہر جا کر جو ہے تھوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں، میں تمہیں بہت اچھا گفٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ تم میرے ساتھ باہر چلو۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ باہر جا کر اپنے ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں، باہر جا کر چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جو کبیر ہے وہ ثنا کے ساتھ اتنا عجیب سا رویہ رکھ رہا ہے کہ ثنا بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب ملیحہ جو ہے وہ جب روحام کے ساتھ خوش ہوتی ہے، روحام ملیحہ کی وجہ سے ثنا کو اگنور کرتا ہے، وہ باتیں بھی ملیحہ کو اچھی نہیں لگتی لیکن ثنا کو بھی بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں۔ ثنا جو ہے وہ چاہتی ہی نہیں کہ روحام جو ہے اس کو اگنور کرے، وہ یہ چاہتی ہے کہ روحام جو ہے میری لائف میں واپس آ جائے، میں اسے دوبارہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن روحام اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روحام ملیحہ سے اکتا جائے گا اور ثنا کو اپنا پارٹنر بنا لے گا لائف میں، اور ملیحہ جو ہے وہ بیچاری کی وہیں رہ جائے گی۔ ملیحہ کی ماں ابھی ملیحہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر کو ٹائم دو، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، اس کی لائف میں خود کو اس طرح سے فیل کراؤ کہ تم اس کی لائف میں امپورٹنٹ ہو، اس کی لائف میں ایک وہ خاص شخص بنو جس کی وجہ سے پوری کائنات ادھوری لگتی ہے۔ ملیحہ اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت زیادہ عجیب سا ریئیکٹ کرتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھلا کوئی ماں بھی اپنی بیٹی سے اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ ملیحہ کی ماں پھر اس کو کہتی ہے کہ جب بیٹیاں شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ سب کچھ سمجھانا ماؤں کا فرض ہوتا ہے، میں بس تمہیں اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے دل میں اس طرح سے جگہ بناؤ کہ کوئی اور عورت آ کر جگہ نہ بنا سکے، بعد میں تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ موہت کی فیملی موہت کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہے، موہت کو اٹلی میں جو ہے وہ 6 ماہ کی قید ہو چکی ہے۔ موہت کی ماں زیادہ ڈسٹرب ہے نہ کہ اس کی بہنیں۔ موہت کی بڑی بہن چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات پر لڑ جاتی ہے کہ موہت بھی نہیں آئے گا میری شادی پہ، ماں بھی نہیں آئے گی، اگر اس کی بہن بھی نہ آئی شادی پہ تو اس کے سسرال والے اس کے ساتھ کتنا عجیب سا بیہیویئر کریں گے۔ وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میری شادی میں چلنا۔ اب اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ میں ماں اور بھائی کے بغیر تمہارے ساتھ کس طرح سے جا سکتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ مجھے بھی بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ میرے سسرال والوں کے سامنے میری بے شک بے عزتی ہوتی رہے، اس کا تم لوگوں کو کوئی احساس یا اندازہ نہیں ہے۔
ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ موعد کی بہن جو ہے وہ اپنی ماں اور بہن کو بنا بتائے میرج ہال پہنچ جاتی ہے، اپنا نکاح وغیرہ کروا لیتی ہے اور اپنے ان لاز کے ساتھ اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ اب اس کے سسرال والے دن رات اس کو طعنے مارتے ہیں اس چیز کا کہ تم اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر آئی ہو، تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا جو تمہارے نکاح میں شامل ہوتا، یہاں تک کہ تمہاری ماں بہن بھی نہیں آئی، بھائی تو چلو تمہارا اٹلی تھا، جیل میں ہے، وہ نہیں آ پا رہا، لیکن تمہارے گھر میں تمہاری ماں تمہاری بہن بھی تو تمہارے نکاح میں شامل نہیں ہوئی، تو نہ ہی تم جہیز لے کر آئے ہو، نہ ہی تمہارا کوئی اس طرح سے فنکشن ہوا ہے، ہم تمہیں اتنا سر پر کس طرح سے چڑھائیں۔ اب اس لڑکی کی نندیں اور اس کی ساس اس کے ساتھ اتنا ٹاکسک بیہیو کرتی ہیں کہ وہاں پر وہ لڑکی بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جب اپنے مائکے آتی ہے، اپنی ماں کو اپنی ساس کے اور اپنی نندوں کے دیے ہوئے طعنے جب سناتی ہے، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ویٹ کر جاؤ، لیکن تم نے ہماری کوئی بھی بات نہیں مانی، تم نے ہمیں کسی قسم کا کہیں پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم نے تمہاری شادی کر ہی دینی تھی، لیکن اگر تم ویٹ کر جاتی، اگر تم میری بات مان جاتی تو میں نے کون سا تمہارا سر پھاڑ دینا تھا، یا میں نے کون سا تمہارے لیے کچھ نہیں بنایا تھا، میں نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا تھا تمہیں دینا تھا، لیکن تم نے میری کسی قسم کی بات نہیں مانی۔ اب وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو موعد بھائی کے سوگ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، میں کتنی دفعہ آپ کو یہ بات کہہ چکی تھی کہ وہ لوگ تاریخ مانگنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو وہ نکاح ختم کر دیں گے، وہ یہ رشتہ ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے میری کوئی بات نہ مانی، آپ نے مجھے کہا کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں وہاں کیا کرتی، میں وہاں کس کی بات مانتی؟ آپ نے تو مجھے تنہا چھوڑ ہی دیا تھا، لیکن کیا میں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی؟ پہلے ہی مر مرا کے ایک آدھا رشتہ بچا تھا میرے لیے، جو بھی رشتے آتے تھے یا وہ آپ کو پسند نہیں آتے تھے، یا وہ مجھے بڑی عمر کا طعنہ دے کر رشتہ ختم کر دیتے تھے۔ آپ نے ملیحہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر وہ سب کچھ موعد کو پتہ چل جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ سب کچھ مکفات عمل ہے، پلٹ کر ہم پر ہی آیا ہے، تو بتائیں ہم کہاں جا کر اپنا سر ماریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ اپنے شوہر کبیر کے ساتھ اپنی لائف کو بہت بیکار فیل کرتی ہے۔ کبیر جو ہے اپنی بیوی کو ہر ٹائم اتنا غصہ، اتنی اریٹیشن، اتنا ہراس اس کو کر کے رکھا ہوا ہے کہ ثنا کا بھی دم گھٹتا ہے اس کھلے ماحول میں۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا گھر، اتنا عالیشان گھر ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر کے ساتھ پھر بھی سانس نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرا سانس کسی نے بند کر لیا ہے، یا مجھے سانس نہیں آ رہا، میں اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر تو آ گئی ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی بالکل خالی ہے، جیسے میرے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے، نہ ہی میں اس دنیا میں کسی کام کی ہوں۔